اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیات 67 سے 69 تک۔ تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آیا نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور از جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّا بے شک، اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے، کم ہے اینڈ پہ تو تمہیں، ان کے، تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، قالوا بولے، اتتخذنا کیا تم بناتے ہو ہمارا ہزوا مذاق، قال کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اس سے کہ، اکون میں ہو جاؤں، من سے، الجاہلین جاہلوں میں۔ آیا نمبر 68، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا لیے ہمارے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے، لنا لیے ہمارے، ماہیہ کیا ہے وہ، قولا کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃن گائے ہے، لا نہیں، فارد بوڑھی، ولا اور نہ ہی، بکرن کہتے ہیں جوان کو، چھوٹی کو، اوانن درمیانہ عمر، جوان، بینا درمیان، ذالکا اس کے، فافعلوا فا ہے شروع میں تو پس، افعلوا کرو، ما جو، تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آیا نمبر 69، قالو کہا انہوں نے، ادعو دعا کرو، لنا لیے ہمارے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے، لنا لیے ہمارے، ما کیا ہے، لونہا لون کہتے ہیں رنگ کو، ہا اس کا، قال کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک، ہا اینڈ پہ ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ، تو انہا بے شک وہ، بقرۃن گائے، صفراء صفرا کہتے ہیں زرد رنگ کو، یلو کلر جو ہوتا ہے، فاقعن خوب گہرا زرد، لونہا رنگ اس کا، تسرن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کر دینا، تو یہاں پہ کیا ہے، اس کا تسرن خوش کر دیتا ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ تفسیر اب اس کی دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 67 سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ یہاں پر بیسکلی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ آیا نمبر 72 میں ہے، تو تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر آیا کی بہترین سمجھ آ جائے بہتر طور پہ۔ تو بنی اسرائیل میں اصل میں ہوا کیا تھا کہ ایک شخص کا مرڈر ہو گیا تھا، اب وہ کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، اور اس چیز کی سرچ میں ان میں آپس میں اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے کہ
جو تھا فساد وہ بہت زیادہ پھیل گیا اس بات کو جاننے میں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، لیکن کوئی بھی بات پتہ نہیں چل رہی تھی۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ مارو، اس طرح مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام خود بتا دے گا۔ اس قتل کا سراغ لگانے کے علاوہ بھی اس گائے کو ذبح کرنے کی بہت سی مصلحتیں تھیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں صرف گائے کا ہی کہا تھا۔ قتل تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح ان کو بتا سکتے تھے کہ قاتل کون ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، خاص طور پہ جب کہ نبی ان کے درمیان میں تھے اس وقت، کیونکہ رسول تھے، رسولوں پہ وہی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے، لیکن ان کو اس طریقے سے گائیڈ کرنا، اس طریقے سے بتانا کہ یہ کام آپ کریں گے تو آپ قاتل کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اور چونکہ اب ہر بندہ ڈیسپریٹ تھا، سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ قتل کیا کس نے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گائے کی جو ان کو ایک دی کہ آپ نے گائے کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس میں بہت ساری ریزنز ہیں جو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ خالی ایک یہی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک حکم دیا ہے آپ ایک گائے کو لیں، اس کو ذبح کریں، ایک ٹکڑا اس کا ماریں۔ اس میں اور جو بہت سی ریزنز تھیں، جو کچھ پوائنٹس انہوں نے ہمارے لیے اکٹھے کیے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا بھی جو ہے نالج اس میں جو ہے تھوڑا بڑھے۔ پہلا پوائنٹ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اس میں جو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک مصر میں قیام کرتے رہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایریا میں بہت عرصے تک رہتے ہیں تو آپ کے اندر کافی حد تک اس جگہ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ میں بھی آ جاتی ہیں اور آپ ان سسٹم سے فیملیئر ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں کہ جن سے آپ انسپائرڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اسی طرح جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی کافی زیادہ انفلوئنسڈ ہو گئے تھے جو ایجپشن لوگ تھے، کیونکہ ایجپشن لوگ جو تھے وہ اس ٹائم پیریڈ میں گائے کی پوجا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کے انفلوئنس ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل بھی گائے کے تقدس کا شکار ہو گئے۔ اور ایک مقصد یہاں پر گائے کو کہنا، گائے کو ذبح کرنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس میں ایک ریزن اس تقدس کو بھی ختم کرنا تھا تاکہ ان کے دل میں جو گائے کی ایک محبت آ گئی ہے اس کو نکالا جا سکے۔ دوسری چیز اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے کا ذبح کرنا قرار دیا گیا۔ یہ جو ہمیں ایک مین پوائنٹ اس سے پتہ چلتا ہے یہ وہ ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح اٹھائے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ جو تھا وہ بھی کافی حد تک کرپٹ اور چینج ہو چکا تھا، ویک بھی ہو گیا ہوا تھا کہ ان کا جو عقیدہ تھا بہت سارے چینجز آ گئے تھے اس میں، کہ ان کو بھی اب اس میں ڈاؤٹ ہونے لگ گیا تھا کہ پتہ نہیں اٹھائے جائیں گے کہ نہیں۔ تو ایک یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا سکتے کہ دیکھو یہ بندہ جو آلریڈی قتل ہو چکا ہے کس طرح سے اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اس کو بولنے کی بھی صلاحیت عطا کی کہ وہ خود اپنے قاتل کا نام جو ہے وہ بتائے گا۔ فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گائے کا واقعہ ہی سورہ کے نام کی ریزن ہے، کہ جس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام البقرہ پڑا ہے، یہی والا واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ نام اس کا ہوا ہے۔ ففتھ پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گائے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تو سامری نے پیچھے ایک گولڈن کلر کا سونا اکٹھا کر کے سب سے گولڈن کلر کا اس نے ایک بچڑا بنا دیا تھا جس کی یہ پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ تو ایک ریزن تو یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی ان کو ہٹانا تھا کہ اس کی جو ان کے دل میں محبت بیٹھ گئی ہے اس گائے کی، اس کو نکالنا بھی مقصود تھا۔ 6 پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے جیسے بھی چاہے، جب بھی چاہے، اور جس چیز سے چاہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش بھی تھی کہ اللہ نے ان کو ایک حکم دیا، وہ حکم پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو شروع ہوتا ہے یہ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور جب،
تو از کے معنی جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے آتے ہیں کہ جیسے کسی کو یاد دہانی کے لیے کہا جاتا ہے اذکرو والا جو ورڈ ہے نا، اسی سے اس کو یاد رکھیں، اور اس کے معنی بھی یہی آتے ہیں، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ، کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر جو ہیں وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات کیا کرتے تھے تو وہ وہی بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے، اور وہی میسج پھر وہ آگے دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم ان کو دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا بقرہ، تھوڑا سا ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم بقرہ ایک یعنی کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو بقرہ جو ہوتا ہے ورڈ، اس کے معنی تھوڑے سے دیکھ لیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں شک کرنا، شک قوف کے ساتھ۔ یہ شک وہ نہیں ہے جو کسی پہ ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں، جیسے کسی کے اوپر آپ کو شک ہو جائے۔ یہ وہ ورڈ ہے جو شین اور قاف، ہیوی قاف جو ہوتا ہے 2 نقطے والا، وہ ہے شک کرنا، کسی چیز کو کاٹ دینا، پھاڑ دینا۔ تو اس کے اور معنی پھر کیا ہوں گے؟ پھاڑنا، کاٹنا۔ اس کے ساتھ زمین کو شق کیا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بقرہ یعنی کہ گائے کے ساتھ۔ گائے کے ایسی ہے نا، ہل چلاتی ہے گائے تو اس کے ساتھ زمین جو ہوتی ہے پھٹتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے تو اس کو شق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ورڈ ہے جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، باقر نام رکھ دیتے ہیں، تو باقر بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ اس کے معنی کیا پھر ہوں گے؟ وہ شخص جو علم کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس کی تفصیل اور بحث میں جاتا ہے، خوب سیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک وسعت آ جاتی ہے، اور بہت گہرا علم رکھنے والا، تہ میں جانے والا، غور و فکر کرنے والا۔ تو ان کی قوم نے یعنی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ اللہ کا حکم سن کر کہ کیا تم ہم سے مذاق اڑاتے ہو، ہمارا مذاق کرتے ہو؟ یعنی کہ گائے کے ذبح کا کہہ کر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ جبکہ دیکھیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جیسے ہی ان کے پیغمبر نے، ان کے رسول نے ان کو ایک حکم دیا، اللہ کا حکم ان تک ڈیلیور کیا، کہ وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے اور اسی وقت اس کو مان جاتے ایز اٹ از۔ بلکہ انہوں نے آگے سے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا کہ تم کیا ہمارا مذاق کر رہے ہو؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ حکم آیا کہاں سے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کو حکم لے کر آئے اور پہنچایا موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اس کو بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے ماننے کی بجائے پھر سے انکار کر دیا، جیسے وہ پہلے بھی بہت سی چیزوں سے کرتے چلے آئے۔ اب تک ہم نے جتنا دیکھا ہے، ہمیں ان کا ایک ایٹیٹیوڈ پتہ چلا ہے کہ وہ جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، یا اس کو آسانی سے مانتے نہیں ہیں، ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہونا ان کو کیا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے، لیکن انہوں نے اس کو مذاق سمجھا۔ مذاق اڑانا انبیاء، صالحین اور نیک لوگوں کے اخلاق کا حصہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کس طرح سے اپنے اندر سوچا کہ ہمارا نبی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاق کرے گا، کیونکہ نبیوں کا تو یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ نبی کسی کے ساتھ اس قسم کے کوئی بھی کبھی مذاق کرے۔ تو انہوں نے اپنے نبی پہ بھی شک کیا، یعنی کہ ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ان کو جو تھا کہ حکم بھی دیا اگر اللہ تعالیٰ نے، تو بجائے اس کو ماننے کے اب اس طرح سے اندر وہ باتیں کرنے لگ گئے۔ تو پھر اس سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو کسی کا بھی مذاق نہیں اڑاتے، اور اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے کسی کا تو یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء مزاح کر سکتے ہیں، مذاق نہیں کر سکتے۔ تو مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق تو وہی ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا،
کسی کا فن کرنا، کسی کے اوپر ہنسنا، جبکہ مزاح جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سچی بات کو اس انداز سے کرنا کہ جس میں کوئی تھوڑا دل لگی کا سامان بھی پیدا ہو جائے، یعنی کہ دوسرا سننے والے کی ایک طبیعت لائٹ ہو جائے، اچھا لگے سننے میں، تھوڑا سا ایک جیسے ایک ہیپی قسم کا انوائرمنٹ جس سے ہو جائے۔ اسی طرح اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بہت بوڑھی عورت تھی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ یہ سن کر رونے لگ گئی۔ جب چلنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں کوئی عورت بوڑھی نہیں جائے گی بلکہ سب جوان ہو کر جائیں گی۔ اس بات کو سن کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے اور وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اس طرح سے تھوڑا سا کر کے کہ اس میں ایک مزاح پیدا کر دیا کہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہو گیا، وہ عورت بھی ہنسنے لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسمائل کرنے لگ گئے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جو پیغمبر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کسی کا مذاق وغیرہ کبھی نہیں اڑاتے، بلکہ کوئی بھی جو صدیقین ہوتے ہیں، سچے لوگ جو ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی بھی اپنے اللہ کے بندوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا جب انہوں نے یہ بات بولی کہ تم تو مذاق اڑاتے ہو ہمارا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے شمار ہو جاؤں۔ تو جاہلین جو ورڈ ہے نا، یہ جاہل کی جمع ہے، اور جاہل جو ہے یعنی کہ جہل، یہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کو اس کے صحیح مقرر طریقے کے خلاف کرنا۔ اور یہی ورڈ جو ہے جہل، یہ علم کی بھی ضد ہے۔ علم کا اپوزٹ آپ کہہ لیں، نالج کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ اگنورینس ہوتی ہے۔ تو بیکار گفتگو کرنا یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ تمسخر کرنا، عیب جوئی کرنا، کسی کا مذاق کرنا، یہ ساری چیزیں جہل کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جو عمل کی بات ہمارے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بہت تعظیم کرتے تھے، اسی لیے کہا انہوں نے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اسی طرح سے اسی سٹائل میں قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے جو یہ اس طرح سے ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو یہ دو جگہ پہ اس طرح سے قرآن میں ہمیں ہے کہ جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہو یا تبلیغ کر رہا ہو، یعنی کہ دین کے راستے پہ کوئی بندہ چل رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا بیسٹ مینر اور اپنا بیسٹ بیہیویئر جو ہے اس کو اختیار کرے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی ان چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے جو مینرز ہیں ان کو بیسٹ بنا سکیں، اپنے بیہیویئر کو بیسٹ کر سکیں، بہت اچھا کر سکیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ عمدہ طریقے سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ بات کریں اچھے طریقے سے کریں، اور جب بھی دین کی بات کریں تو اس کو ہمیشہ قرآن اور حدیث کی ریفرنس کے ساتھ بات کریں۔ کبھی بھی اپنی طرف سے باتیں بنا کر مت بتائیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے۔ تو یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب بھی وہ کسی کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، تو ہمیشہ بات جو تھی وہ قرآن سے ہی شروع کیا کرتے تھے، قرآن ہی کی ریفرنس سے ان کو دعویٰ کیا کرتے تھے۔ پھر اور اس میں ہمیں عمل کی کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہمیں یہاں سے بنی اسرائیل کے بیہیویئر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو بیہیویئر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے وہ ان کو سیریسلی نہیں لیتے تھے۔ اب ہم بھی کسی بھی حکم اور آیت کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ بات ہمیں بھی اپنے اندر لے کے آنی ہے کہ ہم یہ نہیں کہ وہ جو حکم تھے یہ سارے صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، بلکہ ہمارے لیے بھی سیم ہی حکم ہے کہ ہم بھی کسی چیز کا مذاق نہیں کر سکتے، کسی چیز پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام کی لائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ تو ہمیں
اپنے صحابہ کرام سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بات بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کی تو ان کا ایٹیٹیوڈ آگے سے کیا ہوتا تھا. تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے آمنا صدقنا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. یہی بیہیویئر، یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ہم قرآن کو اب پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح کہنا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ابھی میں سوچتی ہوں، ابھی میں تھوڑا دیکھتی ہوں، تھوڑے سے حالات سازگار ہو جائیں تو پھر میں اس حکم پہ عمل کروں گی، ابھی میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں، ابھی میں پریپیئرڈ نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ. بہت سے لوگ آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. جو حکم آپ کے سامنے آ گیا اللہ کے آگے سر جھکا دیں، اس حکم کو مان لیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا معاملہ جو ہے یہ بہت سیریس میٹر ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو کر لیں، جس طرح سے چاہیں ہم اس کو موڑ لیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اور دین والوں کا مذاق اڑانا منع ہے. آپ لوگوں نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی جہاں پر اللہ کے دین کا یا دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بہت سے لطیفے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جس میں یہ ساری چیزوں کا مذاق کیا جاتا ہے. کبھی دیکھیں شادی کے اوپر مذاق کیا جاتا ہے کہ شادی کرنے پر اس کے اوپر مذاق بنا رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، نماز کا، جنت جہنم، ان ساری چیزوں کے اوپر لطیفے بنائے، ان کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اس آیت سے دیکھیں ہمیں کتنی ایک امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ مذاق اڑانے کی انہوں نے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جاہلوں سے تو یعنی کہ ان کا مقصد کہنے کا کیا تھا کہ اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے. ہمیں کوئی منہ پہ آ کر کہے کہ تم جاہل ہو، کتنا غصہ آتا ہے نا. ہم سب کو بہت برا لگے گا کوئی کہے کہ جاہل ہو تم، ہمیں گالی کی طرح لگتا ہے، جیسے کسی نے بہت ابیوز آپ کو کر دیا ہے، وربلی ابیوز کیا ہے آپ کو. غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے کہ تم نے مجھے جاہل کہہ دیا. تو جب کہ ہمیں یہاں کیا بات پتہ چل رہی کہ کسی کا مذاق اڑانے والا جاہلوں میں سے ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ انہی آیات کے شروع میں جب نے سورہ بقرہ کی سٹارٹ ہی کی تھی تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا پتہ چلا. ایک اور بھی کسی کا ہمیں پتہ چلا تھا کہ کون ہے جو مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا منافقوں کے بارے میں کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا. شروع کی آیات میں ابھی بھی آپ کو یاد ہوگی یہ چیز، کیونکہ ظاہرہ میں بہت ٹائم تو نہیں ہوا ابھی کیے ہوئے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم ان کے جیسے ہو جاتے ہیں. ہم ان کو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے جیسے ہیں، اور جب کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ مذاق یہی ہو گیا نا کہ ان کو شو کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کہ ہم دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں. دل میں ہمیں یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں، اور یہ بیوقوف ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اور باہر جب اپنے شیطانوں کے ساتھ آ کے ملتے تھے تو پھر ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے تھے. تو وہ لوگ جو کیا کرتے تھے تو وہ کون تھے؟ منافق. تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی پھر مسلمان جو ہوتا ہے وہ مذاق نہیں اڑا سکتا. تو مذاق اڑانا کسی کا، کسی چیز کا، منافقوں کا کام ہے یا جاہلوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، عقل دے، اور ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ ہم بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. کبھی بھی دین کا اور دین والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو ایمان سے نفاق کی طرف لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے کہ کبھی بھی دین کے اوپر اس طرح کے لطیفوں کو پروموٹ نہ کریں جو جوکس ہوتے ہیں، جس میں کسی کی مولوی کا ذکر ہوتا ہے، کسی کی داڑھی کے اوپر بات ہوتی ہے، یا مولوی لوگ جیسے شلواروں کو اپنی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا مذاق اڑانا. پھر عورتوں کے نقاب پر مذاق اڑانا، ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح
اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایسی مجلس سے اٹھ جائیں جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کی چیزوں کے اوپر مذاق کرنا۔ اور جہاں پہ بھی آپ کو ایسا محسوس ہو، کبھی آپ ایسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی بھی گیدرنگ میں آپ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا فن کر رہے ہیں، کہ جیسے شریعت کے اوپر بھی ہوتا ہے نا، شریعت کے احکامات کے اوپر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گئی، یہ والی جو سزائیں ہیں بہت زیادہ سزائیں سخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کیوں رکھی، ویسی کیوں رکھی، ایسی بھی کی جا سکتی تھیں۔ اس قسم کی کوئی بھی باتیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں لیکن جس میں تمسخر قسم کی چیز ہے کوئی بھی، تو انسان اگر اس وقت آگے سے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک بڑی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت نہیں بولنے کی پوزیشن میں ہوتے، تو آپ کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا۔ تو ہمیں ایسا دیکھنا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی بھی مجلس میں، چاہے وہ مذاق کی صورت میں ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں ہو رہی ہے، کہ ایسے کام اس مجلس میں ہونے شروع ہو گئے ایک دم سے کہ آپ کو لگا کہ یہ ہمارے دین کے اگینسٹ ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور وہاں پر ایسے کام ہونے شروع ہو جائیں، جیسے ڈانس ہونا شروع ہو جائے، میوزک شروع ہو جائے، اور کوئی جیسے کوئی شراب وغیرہ پی جائے، کوئی ایسے کام ڈرگس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا مکس گیدرنگ ہے، ایسی چیزیں جہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس میں، تو ایسی مجلس سے اٹھ جائیں، ورنہ ہمارا نام بھی ایسی ہی مجلس میں لکھ دیا جائے گا کہ ہم کر تو نہیں رہے تھے لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، سو وی آر پارٹ آف اٹ۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ایسے نہ لکھا جائے اندر، تو آپ اس مجلس سے اس وقت نکل جائیں، اور پھر جب آپ کو لگے کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں، اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اللہ کا جو مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے، میوزک چل رہا تھا میوزک ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ واپس آ جائیں وہاں پر۔ لیکن جتنے ٹائم تک یہ چیز چل رہی ہوگی اس وقت تک ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسا مذاق کرتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مذاق اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس میں کسی کا تمسخر کیا جاتا ہے، کوئی ایسی یا جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں جسٹ فار دا سیک آف دا ٹائم، کہ آپ نے لوگوں کو ہیپی کرنے کے لیے آپ اس وقت کوئی جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو انٹرٹین کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ابو وائل تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اہل مجلس کو ہنسائے، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر ناراض ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سارے لوگ جو سکت ہیں بیٹھے ہوئے، اللہ ان سب پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو بے شک تم تب انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو جب کوئی ایسا کر رہا ہو تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اب، کہ بجائے اس وقت ہم غصے میں آ جائیں، کیونکہ یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے، جب ہم اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہیں اور آپ کو اگر یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو ہمیں غصہ بھی آتا ہے اس چیز پر، اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ غصے میں ہم ان کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا غصہ آیا ہوا ہے، ہم کوئی ایسی بات انہیں کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان ریٹرن آپ کو کچھ کہتے ہیں تو بات بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وقت کا حکم یہ ہے کہ بجائے آپ ان کو کچھ کہنے کے، اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات اپنے منہ سے کہیں، انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو شیطان سے محفوظ کر دے۔ اور کوئی بھی آپ کے ماں باپ کا یا آپ کی فیملی کا مذاق اڑائے، یا آپ نے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جس کا وہ مذاق اڑائے، کیسے ہوتا ہے کہ جیسے سم ٹائم ہوتا ہے ہم نے بات کرتے کرتے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے،
کوئی ورڈ آپ کے منہ سے ایسا نکل گیا، حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے یہ ورڈ آپ کے زبان سے ہی اس طرح کا نکلا ہے، ایک دم سے سلپ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم سب کو سمجھ ہوتی ہے چیزوں کی، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، اگر اس نے منہ سے ایسے کوئی بات الٹ سی نکل گئی ہے، لیکن اس پہ ہنسنا شروع کر دینا، اور پھر ہنس کے نہ صرف یہ، آپ ان کو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اس کو رپیٹ کر کے آپ کو سناتے ہیں، پھر رپیٹ کر کے ارد گرد لوگوں کو سناتے ہیں ہنسانے کے لیے کہ دیکھو اس نے یہ بولا ہے، تو وہ بولنے والا کتنا شرمندہ اپنے اندر اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی انٹینشن تو نہیں تھی اس طرح سے کہنا، اس کے منہ سے بات نکل گئی لیکن دوسرے نے اس کو بس پکڑ ہی لیا ہے، تو یہ بھی غلط چیز ہے، ایسی چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو آپ اس وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں جو اس طرح کے مذاق کرتے ہیں، وہ تو ہمیں اب پتہ چل گیا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ لوگ ایسے جاہل ہوتے ہیں جو مذاق کیا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ہمیں منہ نہیں لگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے بھی پناہ مانگتے تھے، اور جہالت جیسے برے اخلاق سے ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آیا نمبر 68۔ اس میں اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اپنے رب سے، اس بات میں ایمفیسس کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ذرا غور کریں، جب اس کی تھوڑی سی ابھی ہم اس کو آیا کا ٹرانسلیشن دیکھ کر تفسیر میں ابھی آپ کو یہ بتاتی ہوں، تو اس میں دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ بے شک وہ فرماتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچیا ہو، یعنی کہ چھوٹی بھی نہ ہو، بہت ہی ینگ سی ایک گائے اور ایک بہت بوڑھی بھی نہ ہو، بلکہ ان کے درمیان کی ہو، تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ اب بنی اسرائیل کے دل میں گائے کا جو تقدس تھا اس کی وجہ سے وہ گائے کو ذبح کرنے پر آمادہ نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل میں تو گائے کی بہت رسپیکٹ تھی، اب وہ تو اس کو پوجنا شروع ہو گئے تھے، پھر وہ اس کو کیسے ذبح کر سکتے تھے، تو وہ اب اس طرح سے سوالات کر کر کے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح اس معاملے کو ٹال مٹول کر دیں، کسی طرح ہمیں یہ کام نہ ہی کرنا پڑے، یا شاید یہ کہ یہ چیز بدل جائے کہ اللہ تعالیٰ گائے کی جگہ کچھ اور دے دیں، کوئی اور جانور ہو جائے تو کم سے کم گائے سے ہماری چیز جو ہے نا جان چھوٹ جائے، اور وہ نہیں چلنا چاہ رہے تھے۔ دیٹس وائی وہ اسی لیے بہت سارے کوسچنز، کبھی ادھر کے کوسچن ادھر کے کوسچن پوچھے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بھی اب انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اللہ کے، اب یہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ ایک طرح سے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم نے ذبح بھی کرنا ہے، اور اوپر سے یہ کہ ان کو یہ بھی تھا کہ ہم نے قاتل کا پتہ بھی لگانا ہے، اور کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا قاتل کا پتہ لگانے کے لیے، تو ان کے پاس ایک یہی آپشن بچا تھا کہ وہ کوسچننگ شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس پہ کوسچنز کریں ان چیزوں پہ، تاکہ یہ چیز جو ہے ڈیفیکلٹ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ ریپلیس کر دیں۔ اب یہ سوالات جو ہوتے ہیں بیسیکلی کوئی بھی جب کرتا ہے تو کیا مقصد ہوتا ہے، اس چیز کا مقصد جو ہوتا ہے صرف اور صرف اپنی جان چھڑانا ہوتا ہے اس چیز سے کہ شاید ہمیں کسی طرح یہ کام نہ ہی کرنا پڑے، تو وہ جتنے سوالات کرتے چلے گئے اتنا ہی پھنستے چلے گئے اس چیز میں۔ تو جب بھی دیکھیں کوئی بندہ جو بہت زیادہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہ رہا۔ تو یہاں پر جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ والا جو چیز میں نے ایمفیسس کی تھی آپ کو کہ اپنے رب سے کرو، تو یعنی کہ کیا وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پر، ہمیں وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ رب تو سب کا ہے۔ جب وہ پیغمبر کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ جب بھی بات آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو آگے کرتے تھے کہ تم اپنے رب سے کہو، تم اپنے رب سے یہ بات کرو کہ وہ ہمارے لیے یہ کرے، وہ اس وقت ان کا رب ہو جاتا ہے، اور باقی چیزوں میں جیسے ان کا، لیکن جب کوئی بھی کام ایسی ہوتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا رب ہے، تم کرو۔ کہنا کہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے رب سے کہیں،
ہمارے رب سے، تاکہ آپ اس کو ایک شو کریں کہ یس آپ کا بھی رب ہے، میرا ہم سب کا رب ہے یہ، بلکہ وہ خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو آگے کر کے کہ تمہارا رب ہے، تم بات کرو، تم کہو، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ان لوگوں کا۔ اب اس میں ورڈ دیکھ لیتے ہیں، فارد۔ فارد جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں بڑی عمر کو، اور اس کے کمپیریزن میں ایک ہوتا ہے بکر۔ بکر جو ہوتا ہے وہ کنواری کو کہتے ہیں، ایسی کنواری جس نے ابھی تک کوئی بچہ جنم نہ دیا ہو۔ تو جس کا حکم دیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کرو، یعنی کہ زیادہ سوالات مت کرو، یہ باتیں چھوڑو اور بس اللہ کے حکم کو فالو کرو، بس اس پہ عمل کر گزرو۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رسپیکٹ ادب جیسے ہوتا ہے، نہ تو ان کے دل میں کوئی اپنے پیغمبر کے لیے کوئی رسپیکٹ تھی، نہ ہی ان کے دل میں اللہ کے لیے کوئی رسپیکٹ تھی، اور نہ ہی اپنے دین کے لیے کوئی رسپیکٹ تھی ان کے دل میں۔ تو ایمان والوں کے لیے جب کوئی حکم آ جائے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ سوال جواب میں پڑھنے کی بجائے ہمیں کیا کہنا چاہیے، سمعنا و اطعنا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جو اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ارواح ایک تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ کام بہت عرصے کا چھوڑ چکا ہوں۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ نے کہا کہ سنو اور اطاعت کرو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو نیچے پھینک دیا اور فوراً چھلانگ لگائی اور کہا کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے، ہم کبھی صدقہ نہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت طاری کر دے، جب دشمنوں سے سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تو جو دیہاتی گدھے تھے، یعنی کہ جب ایسے ہوتا ہے نا کہ جب بھی کہیں پہ آپ کوئی جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ آتا ہے، تو جب انہوں نے غزوہ خیبر ہوا تھا، خیبر کو جب فتح کیا تو اس وقت جو گدھے تھے اس ایریا کے وہ سارے دیہاتی گدھے تھے، جنگلی گدھے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے ان کو پکڑا اور کاٹ کر اس کا گوشت پکایا، کیونکہ عربوں کے ہاں گدھوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، تو یہ کوئی ایک عجیب سی بات نہیں تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے لیے۔ تو منادی نے اعلان کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک آپ نے جنگ آپ نے ابھی جیتی ہے، ایک جنگ سے آپ فارغ ہوئے ہیں، سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بھوکے ہیں، اور اس وقت انہوں نے گدھے کو پکڑا، گدھے کو پھر ذبح کیا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ کون سا گوشت ریڈی تیار ملتا تھا، آپ سٹور پہ گئے، جا کے آپ وہاں سے سٹور سے جا کے گوشت خرید کے لے کے آ گئے، بلکہ انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، پھر اس کو پکایا، پکانے میں ٹائم لگا، اور جب وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا تھا، پک چکا تھا، اور اوپر سے یہ حکم آ گیا کہ آج سے گدھے کا گوشت جو ہے یہ منع ہے، گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے اپنی ساری ہانڈیاں جو تھیں الٹ دیں۔ تو اب آپ اس وقت دیکھیں کہ جب انسان شدید بھوک کے عالم میں ہو اور آپ کو آگے بھی اب کچھ نہ پتا ہو کہ ہمیں اور کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو اس وقت ایسے حکم پر عمل کرنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آزمائش ہوتی ہیں۔ آزمائش ہمیشہ ٹف ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی آزمائشیں جو ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آسان چیز تو پھر آزمائش ہو ہی نہیں سکتی نا، پھر اس میں تو انسان کا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں، تو آزمائشیں ہوتی ہی وہی جس میں انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ہم ہر ایک کو آزمائیں گے، اللہ ضرور آزمائے گا آپ کو، کس چیز کے ساتھ؟ ثمرات کے ساتھ، جان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اور ضرور آزمائش ہوگی۔ آیہ نمبر 69۔ اب پھر سے انہوں نے دیکھیں کیا، وہی بات جو انہوں نے پچھلی آیت میں کی، پھر سے انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے لیے، بلکہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں
کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب دیکھیں ذرا کوسچنز دیکھیں کس نوعیت کے کوسچن کر رہے ہیں. پہلے پوچھ رہے ہیں وہ گائے کیسی ہو. اب کہہ رہے ہیں چلیں اب یہ بتائیں اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب آپ دیکھیں کہ کتنا سمپل طریقہ تھا کہ وہ اللہ نے بس کہا گائے ذبح کرو. کوئی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں اس آیت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے لیے کس طرح کی مشکلات کھڑی کر دی. تو اب انہوں نے پوچھنا شروع کر دی کہ اب اپنے رب سے پوچھیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بے شک گائے کا رنگ جو ہے وہ گہرے زرد کلر ہو، یلو کلر کا ہو اس کا کلر جو گائے کا، اور اس کا کلر جو ہے وہ چمکتا ہوا بھی ہو، یعنی کہ کھلتا ہوا برائٹ کلر، شائنی کلر ہو اس کا یلو، اور ایسا ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے پھر سے سوال کر کے، حالانکہ جبکہ اس سوال کی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی بھی عام گائے کو لیتے کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ پہ جو مشکل ایک ڈال دی. اب سوچیں کہ گولڈن گائے کہاں سے اب آئے گی. یہ تو بہت ہی ریئر قسم کی گائے ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ گائے جو ہے یلو کلر کی تھی، وہ بھی یلو ایسا جو گولڈن ٹچ تھا جس میں کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو شرط لگائی کہ تم نے لینی ہے جو یلو بھی ہو اور گولڈن بھی ہو ساتھ. تو اس کی ریزمبلنس اسی سے تھی جیسے جو سامری نے ان کو گائے بنا کے دی تھی گولڈن کلر کی. اب اسی رنگ کی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. دیکھیں گائے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ریئر کلر جو ہوتا ہے وہ یلو کلر ہوتا ہے. انہوں نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار دی سوال پوچھ کے. تو جب اتنے کوسچن انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط لگا دیں ان کے اوپر. 3 شرائط کیا لگا دیں رنگ کے ساتھ، کیونکہ رنگ کا پوچھا تھا نا انہوں نے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگا دی کہ اس کا کلر یلو ہو. سیکنڈ چیز خوب چمکتا ہوا یعنی کہ گولڈن کلر ہو. تھرڈ دیکھ کر دل کو خوش کر دے، کہ ایسا ہو کہ جس کو دیکھے اور انسان کی طبیعت خوش ہو جائے، اتنا خوبصورت کلر ہو. اب اس کو تھوڑا سا آپ اس چیز سے دیکھیں کہ یلو کلر اور گولڈن کلر کتنا خوبصورت لگتا ہے. کبھی فال کو آپ دیکھیں، فال کے اندر جب لیوز گرتے ہیں اور گرنے سے پہلے جو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب کلر چینج ہو جاتے ہیں لیوز کے، اس وقت کبھی آپ دیکھیں کہ وہ یلو کلر کے جو پتے ہوتے ہیں، سب درختوں کے تو نہیں چینج ہوتے، تو ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ٹریز ہوتے ہیں وہ پیچھے گرین کلر کے ہوں گے، پھر اس کے آگے کچھ ٹریز ایسے ہو جاتے ہیں جن کے لیوز جو ہیں وہ سارے گولڈن کلر کے ہو گئے، کچھ کے ریڈ ہو جاتے ہیں، کچھ کے ریڈ کے ڈفرینٹ شیڈز آپ کو ملتے ہیں. وہ کتنا ایک خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ لائن سے درخت لگے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ شیڈز کے، ڈفرینٹ کلرز کے، اور اس میں گولڈن کلر کتنا خوبصورت لگتا ہے انسان کی آنکھوں کو. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بھی یہ کہا کہ گولڈن کلر کی اب تم نے ڈھونڈ کر لے کر آنی. تو جانوروں کے اندر بھی جو کلرز ہوتے ہیں نا، ان میں بھی جو کلر ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں. تو جب انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اس آیت سے تو ہمیں کم از کم اس آیت سے اور پچھلی آیت سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہ ماننا انسان کی زندگی میں تنگی کا باعث بنتا ہے. پہلا حکم انہوں نے نہیں مانا تو دوسرا حکم جو تھا اس سے زیادہ چیلنجنگ قسم کا آ گیا. ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی 2 حلال چیزیں رکھی جاتیں تو ان میں سے آپ کو ایک کو چننا ہوتا تھا، تو آپ ہمیشہ آسان والی چیز کو پک کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان چیزیں اچھی لگتی تھیں، مشکل چیزیں نہیں پک کرتے تھے، آسان چیز کو پک کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں بھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوں کہ جب ہمیں کوئی چیز پک کرنی پڑے، کوئی ڈیسیجن کرنا پڑے، تو اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آسان چیزوں کو پک کریں. آسان جو ہوتی ہیں اس سے آگے کی آپ کی بھی لائف آسان ہوتی ہے. مشکل چیزوں کو انسان جب پک کرتا ہے اس میں آگے طرح طرح کی آپ کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں. تو سب سے بڑھ کے یہ کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے
قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر، ان کی بتائی ہوئی حدیثوں پر عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔